اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ان الحمد للہ اللہم صلی علی سیدنا وسندنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد وبارک وسلم۔ آج ہمارا موضوع فلسفہ معراج ہے۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختمی مرتبہ علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم ترین معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس عظیم، منفرد اور ممتاز معجزے سے کیوں نوازا گیا؟ انشاءاللہ آج کی نشست میں اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ جب ہم واقعہ معراج کا بغور مطالعہ کرتے ہیں قرآن مجید میں، احادیث طیبہ کی روشنی میں، تو ان گنت نکات سامنے آتے ہیں، ان گنت نکات۔ اب جتنا واقعہ معراج کو سٹڈی کرتے جائیں، جتنا اس کی ڈیپتھ میں جائیں، آپ کو اتنے معنی اور مفاہیم کے نئے سمندر عطا ہوتے ہیں۔ حضور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب ہیں، حدیث قدسی ہے، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم آپ کو نہ پیدا کرتے تو اس کائنات کو بھی نہ بناتے۔ اگر آپ کی خلقت نہ ہوتی تو ہم اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کائنات کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر بنایا۔ لولا کا لما قد اظہرت الربوبیہ، یعنی حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو ہم اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتے۔ کنت کنزا مخفیا، میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا، پھر میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو پھر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلقت فرمائی۔ اگر میں ایک لائن میں یہ بات سمیٹوں، یہ جو ساری کائنات بنی ہے، ایک لائن، ایک جملہ دل کو چھوتا ہوا تو وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ ساری کائنات محبت میں تخلیق فرمائی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ذرا دیکھیے کہ کریٹر اپنی کریشن کسی کی خاطر وجود میں لا رہا، محبت میں کائنات بن رہی ہے، محبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کائنات کو تخلیق کیا جا رہا ہے۔ اب جب یہ نقطہ ذہن نشین ہو گیا تو پھر جب اللہ سبحانہ و تعالی نے چاہا تو اپنے محبوب سے فرمایا، آ جاؤ نا میرے محبوب، تمہاری خاطر تو ہم نے اس بزم کون و مکان کو سجایا، تمہاری خاطر تو ہم نے اس کائنات کو بنایا، تو جو چیزیں آپ کی خاطر بنائی ہیں آ جائیں نا آج کی شب، آپ کو مشاہدہ کرواتے ہیں، آ جائیں نا اس کائنات کو آپ کی نگاہوں کے سامنے لاتے ہیں۔
اور اصل مقصود تو یہ ہے کہ اپنی بارگاہ میں بلاتے ہیں، اپنا دیدار عطا کرتے ہیں، شرف ملاقات سے آپ کو نوازتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر یہ کائنات تخلیق ہوئی، حدیث سے اس کی شہادت ملتی ہے، اشارت ملتی ہے، وہاں سے کئی زاویے پھوٹتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو شب معراج آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ساری کائنات دکھا کر پھر اپنی ملاقات کے شرف سے نوازا، تو محسوس ہوتا ہے کہ ایک پہلو تو اس میں یہ تھا کہ جن کے لیے کائنات بنائی گئی ہیں انہیں دکھائی بھی جائے۔ اب یہاں ایک اور دلچسپ نقطہ فلسفہ معراج کے حوالے سے دیکھیں، ہر پیغمبر کو معراج نصیب ہوئی ان کے مقام اور مرتبے کے مطابق۔ مثلا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ انہیں ملکوت کا نظارہ کرایا گیا، کائنات کو دکھایا گیا، بس پھر یہاں بریک۔ اور پھر ان کی جھلکیاں ہمیں میرے محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شب معراج میں نظر آتی ہیں۔ کیسے؟ ادھر یہ دکھایا گیا اور شب معراج انہیں بلایا گیا، اور سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا معراج کی رات، اور ان نظاروں میں سے ایک مرتبہ میرے آقا علیہ السلام کی ملاقات سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے تب ہوئی جب وہ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اب یہاں سے اس نقطے کو ذہن میں رکھیں، جناب ابراہیم علیہ السلام کو کائنات کا نظارہ کرایا گیا، ان کے عہد میں یہ ان کی معراج تھی، اور انہیں اس شب بھی بلایا گیا۔ ایک تو مسجد اقصی میں، بیت المقدس میں اللہ کے حبیب علیہ السلام کے پیچھے انہوں نے وہاں نماز ادا کی، پھر آسمان پر ملاقات ہوئی، پھر بیت المعمور پر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دیکھا اور وہاں گفتگو ہوئی۔ یہ ان کی معراج۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی معراج طور پر اللہ سے کلام کرتے، براہ راست کلام کرتے، درمیان میں کوئی فرشتہ نہیں ہے، جناب جبریل امین نہیں ہے، براہ راست اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم کلام ہو رہے ہیں۔ یہ شرف سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ملا، کلیم اللہ ہو گئے، مگر اس سے آگے اپنے عہد میں معاملہ آگے بڑھ نہ سکا۔ خواہش مچلتی مچلتی زبان پر آئی، دل سے نکل کر زبان پر آئی، بول اٹھے رب حرم، مولا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ مگر جواب ملا لن ترانی، تو اے موسیٰ نہیں دیکھ سکتا یہاں اس ایٹماسفیئر میں۔ مگر جب اصرار کرنے لگے تو حسن لم یزل کی ایک تجلی طور پر ڈالی گئی، طور اپنی جگہ ٹھہر نہ سکا، فخر موسیٰ صاعقہ، اور موسیٰ علیہ السلام بھی بیہوش ہو گئے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام مدہوش ہیں، ابھی تو طور پر ایک تجلی پڑی ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام مدہوش۔ اب ہوش میں آئے تو اب نہ کہا کہ مولا تجھے تکنا چاہتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہوا، بات سمجھ میں آ گئی، آپ بس ہم کلام ہو سکتے ہیں، آپ سے ہم کلام کر رہے ہیں، یہ آپ کی معراج ہے۔ اس کا اشارہ فضیلتوں کے باب میں آپ دیکھیں کہ تیسرے پارے کی پہلی آیت میں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی، کسی سے اللہ نے کلام کیا ہے۔ پھر اس کی آگے
اشارت اس کے آگے چل رہی ہے. تو یہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی بس یہ معراج ان کے عہد میں تھی، اور یہاں بھی بلا لیا. آج جن کی معراج ہونی ہے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو یہاں بھی بیت المقدس میں جہاں میرے آقا علیہ السلام انبیاء کو نماز پڑھا رہے ہیں، وہاں بھی موسیٰ علیہ السلام پیچھے کھڑے ہیں، آسمانوں پر بھی چھٹے پر بھی کھڑے ہیں. واپسی پر جب نماز کا تحفہ لا رہے ہیں میرے حبیب علیہ السلام، تب بھی اس شب معراج میں یہ اپنے اپنے مقامات پر رکے. آئیے اسے ایک اور زاویے سے دیکھتے ہیں. جناب جبریل امین، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حضور علیہ السلام جناب جبریل امین سے ملنے گئے شب معراج. ذرا دیکھیے، ذرا ٹھہریے، ذرا سوچیے، مطالعہ کیجیے ان احادیث کا، ان روایات کا جن میں یہ تذکرہ ملتا ہے کہ جناب جبریل امین آقا علیہ السلام کو لینے آئے ہوئے ہیں. تو دیکھیں ملائکہ تو آقا علیہ السلام کے ساتھ چل رہے ہیں. جناب جبریل امین سید الملائکہ، فرشتوں کے سردار، وہ حضور علیہ السلام کی خدمت گزاری کے لیے آقا علیہ السلام کے ساتھ ہیں. آج مہمان تو بننا ہے اللہ رب العزت کا، میرے محبوب علیہ السلام، مگر اللہ سبحانہ و تعالی نے عالم ملکوت میں سے، عالم نور میں سے سید الملائکہ کو نمائندہ بنا کر مصطفیٰ علیہ السلام کے قدموں میں بھیجا. اب ایک روایت یہاں شیئر کرتا ہوں، گرچہ کچھ اہل علم اس سے اختلاف بھی رکھتے ہیں، مگر بڑی دلچسپ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ ام ہانی سلام اللہ علیہا کے ہاں آرام فرما رہے تھے، سو رہے تھے. تو جناب جبریل امین تشریف لائے آقا علیہ السلام کو لینے کے لیے. تو حکم ہوا کہ میرے محبوب علیہ السلام کو آواز نہ دینا، ہلانا مت. وہ آرام فرما رہے ہیں تو پھر یوں کیجئے کہ ان کے پاؤں پر بوسہ دیجئے. میرے محبوب علیہ السلام سو رہے ہیں نا، تو ان کے پاؤں کو چومیے، تو جیسے آپ بوسہ دیں گے وہ بیدار ہو جائیں گے. پھر ہمارا پیغام پہنچائیے اور ہمارے پاس انہیں لائیے. اور بعض روایات میں یہ ہے کہ سیدنا جبریل امین علیہ السلام کے ہونٹ کافوری تھے، اگرچہ اس میں بھی اختلاف ہے، لیکن یہ دلچسپ نقطہ. تو جب انہوں نے وجہ پوچھی تو انہیں بتایا گیا کہ شب معراج جب ہمارے محبوب آرام فرما ہوں گے تو اس گھڑی آپ ان کے جب پاؤں چومیں گے تو کافور کی ٹھنڈک سے مصطفیٰ علیہ السلام بیدار ہو جائیں. روایات میں یہ تذکرے بھی موجود ہیں، اگرچہ سند کے اعتبار سے کمزور ہیں، لیکن یہ تائید کرتے ہیں، اس پورے واقعے کی تائید کرتے ہیں. جب ہم باقی چیزوں کو ملا کر اور جوڑ کر دیکھتے ہیں تو پھر پتہ چلتا. تو فرشتوں کا سردار عالم نور کا نمائندہ بن کر آیا، اور انہیں کہاں تک ایکسیس تھی سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ چلنے کی؟ سدرۃ المنتہا پر. جیسے ہی سدرۃ المنتہا پر پہنچے، اب جناب جبریل بھی رک گئے ہیں، نوریوں کے سردار، فرشتوں کے سردار، پیکر بشر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ذرا سا آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے، جل کر خاکستر ہو جائیں گے. وہ 600 پر رکھنے والے جناب جبریل امین سدرۃ المنتہا پر رک گئے. اس کا مطلب یہ ہوا ان کا مقام یہاں تک تھا.
فرشتوں کا مقام یہاں تک تھا، عالم نور کا مقام یہاں تک تھا، انبیاء کا مقام ان سے بلند مگر وہاں تک تھا جہاں جہاں تک رب تعالیٰ نے انہیں پہنچایا۔ مگر ایک وہ محبوب ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جہاں مخلوق کی رسائی بھی نہیں، چاہے مخلوق میں سے چنیدہ عالم نور، ملائکہ، فرشتے، جبریل، چاہے عالم بشریت میں سے چنیدہ معزز محترم انبیاء، یہ سارے رک گئے، مگر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اب آگے بڑھ کر آگے آگے اور آگے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں اور اپنے مولا سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کرنے جا رہے ہیں۔ یہ مقام، یہ مرتبہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ مخلوق میں سے کسی اور کو عطا تو نہیں ہوا، نہیں ہوا، نہیں۔ اب یہاں دو زاویے ہوئے، تو یہاں سے یہ پتا چلا کہ ہر ایک پیغمبر کا اپنا مقام ہے، اس کے مطابق ان کے درجات کو بلند بھی کیا گیا، ان کو چیزوں کو دکھایا بھی گیا، ان پر اس کائنات کے کچھ گوشوں کو آشکار بھی کیا گیا، مگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہیں کہ جنہیں شب معراج ساری کائنات میرے حبیب علیہ السلام کے سامنے رکھ دی گئی۔ میرے حبیب دیکھیے نا، ہم نے آپ کی خاطر، آپ کی محبت میں اس کائنات کو بنا ڈالا۔ اب یہاں ایک اور زاویے سے بڑا ہی اہم نقطہ، اس پر بہت کم توجہ جاتی ہے۔ جتنے بھی پیغمبر ہیں اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ ان کا ایک خاص تعلق کہ کلام الہی ان پر اترتا ہے۔ جناب داؤد علیہ السلام، ان پر زبور کون لائے؟ جناب جبریل امین، جناب جبریل امین۔ جناب موسیٰ علیہ السلام، تورات، کلام الہی کون لائے؟ جناب جبریل امین۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام، انجیل ان پر نازل ہوئی، کلام الہی ہے، کون لائے؟ جناب جبریل امین۔ اب جناب جبریل امین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو کلام پیغمبروں پر اترتا رہا اس کے حافظ ہیں، تورات کے حافظ، انجیل کے حافظ، زبور کے حافظ، صحف ابراہیمی کے حافظ، صحف موسوی کے حافظ، یعنی الغرض جتنا کلام جناب جبریل کے تھرو آیا، ان پیغمبروں پر نازل ہوا، اس کے حافظ ہیں، اور قرآن مجید کی آیات کو، قرآن کی آیات کو مختلف اوقات میں جناب جبریل امین سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر، حضور ختمی مرتبہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ مقدسہ میں اللہ کا کلام لے کر آتے رہے، لیکن قرآن مجید کے حوالے سے کچھ گوشے مفسرین نے ایسے بیان کیے ہیں کہ جبریل امین تو بعد میں ان کی تلاوت کرتے رہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، مگر قرآن کے کچھ گوشے ایسے ہیں کہ جو رب تعالیٰ نے براہ راست سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے۔ کہاں عطا فرمائے؟ شب معراج۔ اب دیکھیں تفاسیر میں اس کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے
تفسیر روح البیان، مختلف صورتوں کی کچھ آیات شب معراج میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوئی ہیں. سورہ والضحیٰ، سورۃ الضحیٰ کی آیات میں سے، سورہ انشرح، علم نشرح جسے ہم کہتے ہیں، ان کی آیات میں سے، سورہ البقرہ کی آیات میں سے آخری 2 آیتیں. یہ شب معراج تحفے کے طور پر جہاں باقی چیزیں عطا ہوئیں، ان میں میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی یہ چیزیں براہ راست عطا کی گئیں. پھر جبریل امین پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتے، دور کرتے تو اس میں پھر دہراتے، اور میرے حبیب پڑھتے، جناب جبریل سنتے، جناب جبریل پڑھتے، میرے حبیب سنتے. اور پھر عمر مبارک کے آخری سال رمضان المبارک جو آیا تو اس میں 2 بار دور. صحیح مسلم کی روایت، اس میں 3 تحفوں کا خصوصیت کے ساتھ ذکر ملتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شب معراج 3 تحفے عطا. ایک 5 نمازیں، پہلا تحفہ. سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات آمن الرسول سے اینڈ تک، دوسرا تحفہ. اور پھر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو امت محمدیہ اللہ صاحب ہاں کی مغفرت کی نوید سنائی گئی. نوید. تیسرا تحفہ یہ تھا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کی پوری امت کی بخشش اور مغفرت کر دیں گے. اللہ نے یہ وعدہ کیا، سوائے اس کے کہ جو شرک کرے یا کبیرہ گناہوں کا مرتکب رہے. شرک کی معافی نہیں ہے. شرک کی کوئی شکل، کوئی صورت، شرک کی کوئی شکل، شرک کی کوئی صورت، شرک کا کوئی انداز اللہ کو پسند نہیں ہے، انتہائی ناپسندیدہ. اللہ سبحانہ و تعالی کے نزدیک سب سے بڑا جرم، سب سے بڑا ظلم شرک ہے. قرآن کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم. بس شرک نہ ہو، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے. اس سے بچا کے باقی چیزیں میرے محبوب آپ کی امت کے حوالے سے جب آئیں گی، صاحب کتاب ہوگا، جب یہ اپنے اعمال بد کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہوں گے تو پھر ہم انہیں معاف کر دیں گے. اس لیے کہ آپ کی امت جو ہے، آپ کی نسبت جو ہے، دیکھیں محبوب کی امت ہے نا، تو آج تو پھر عطاؤں کے سلسلے ہو رہے ہیں نا. بلوایا جو ہے معراج کی شکل، بلوایا جو ہے ملاقات کے لیے، دیدار کے لیے، تو یہاں کچھ تحفے اپنے حبیب کو بھی تو دیے جا رہے ہیں. تو اس طرف بھی اہل علم نے توجہ کو مبذول کرایا کہ فلسفہ معراج کے حوالے سے براہ راست اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ چیزیں بھی اپنے محبوب علیہ السلام پر ایک اور زاویے سے. حضور ختمی مرتبہ علیہ الصلوۃ والسلام جسم سمیت اس وجود بشری کے ساتھ، وجود بشری کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ملاقات کے لیے حاضر ہوئے. یعنی جسم اور روح دونوں. قرآن نے بڑے خوبصورت انداز میں، بڑے ہی خوبصورت ترین الفاظ کے ساتھ
اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شب معراج لے جانا بیان کیا وجود بشری کے ساتھ۔ قرآن بولتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پھر آگے اس کی تفصیلات، سبحان الذی اسرا بعبدہ، 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 پاک ہے وہ ذات، اللہ سبحانہ و تعالی، وہ سبحان ہے، سبحان ہے، سبحان ہے، سبحان الذی اسرا بعبدہ، جو رات کے تھوڑے سے حصے میں مختصر سے وقت میں اپنے بندے کو، اپنے بندے کو، اپنے بندے کو، سبحان الذی اسرا بعبدہ، اپنے بندے کو سیر کے لیے لے گیا۔ تو چونکہ وجود انصری کے ساتھ، وجود بشری کے ساتھ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے دیدار کے لیے چلے، تو اب کمال یہ ہوا کہ اس سارے سفر میں وجود بشری کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ملاقات کے لیے لے جایا جا رہا تھا، تو اس میں جتنی سواریاں استعمال ہوئی ہیں وہ نوری ہیں۔ حضور بے مثال بشر، بشریت کو جو شرف حاصل ہے، انسانیت کو جو عزت ملی ہے، تو اس لیے ملی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نو میں ہیں۔ اس لیے تو بشیر کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ ہمارے بابا سیدنا آدم علیہ السلام کے سامنے ملائکہ کو کہا گیا بھئی سجدہ ریز ہو جاؤ، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جس نے سجدہ نہیں کیا پھر وہ ابلیس۔ تو اب دیکھیں اتنا بڑا مقام جناب آدم علیہ السلام کیوں اس نو میں اللہ کے محبوب علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں؟ اس نو میں وہ ہستی تشریف لا رہی ہے جن کی خاطر کائنات کو بنایا گیا۔ تو جس نو میں اسپیشی میں مصطفیٰ علیہ السلام نے تشریف لانا تھا، اللہ نے اس پوری نو کو، اس پوری جنس کو اٹھا کر اشرف بنا دیا مخلوقات میں سے، افضل بنا دیا مخلوقات میں سے، اعلیٰ بنا دیا مخلوقات میں سے، ٹاپ پر اس کو رکھا۔ اس میں میرے محبوب نے جو آنا ہے، اب آنا تو لبادہ بشری میں، تو آقا علیہ السلام، مگر اب سفر معراج میں وجود بشری نور پر سوار ہے۔ اچھا یہاں بڑی دلچسپ بات کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے 5 سواریاں شب معراج خدمت کے لیے حاضر رہی۔ اب دیکھیں گے، سنیں گے کہ سواریاں کیا کیا تھیں، دنگ رہ جائیں گے۔ پہلی سواری معروف مشہور جس کا کثرت سے تذکرہ ہوتا ہے، براق۔ اب یہ براق اس انداز میں آقا علیہ السلام کے سامنے لایا گیا جیسے جانور درمیانہ، اور اس کا عالم کیا ہے؟ کہا کہ جہاں نگاہ پڑتی ہے وہاں اس کا قدم پڑتا ہے۔ اب ذرا بلندی پر کھڑے ہو جائیں نا، پھر اس کائنات کو دیکھیں۔
اور پھر ذرا دیکھیں کہ کہاں کہاں تک نگاہ جاتی ہے انسان کی، تو جہاں تک نگاہ جاتی تھی وہاں براق کا قدم، اب یہ اس کی سپیڈ کا علم ہے۔ معراج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ماڈرن سائنس کے حوالے سے جب ہم ڈسکشن کریں گے تو اس میں سپیڈ آف لائٹ پر بات کریں گے اور براق پر بات ہوگی، لیکن اس وقت اس نقطے کو ذہن میں رکھیں کہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواریاں، ان سواریوں میں سے ایک براق، یہ کہاں سے کہاں تک تھا؟ یہ مکہ المکرمہ سے فلسطین تک، بیت اللہ سے بیت المقدس تک، مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک جو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر فرمایا وہ براق پر فرمایا۔ دوسری، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصی سے آسمانوں کی طرف جانے لگے تو مسجد اقصی سے پہلے آسمان تک حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جنت میں سے نور کی سیڑھیاں اتاری گئیں، نورانی زینے تھے، نور کی سٹیئرز۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر ایسے قدم رکھتے اس پر، اور پھر وہ سیڑھی، وہ زینہ آسمان کی طرف اٹھتا اٹھتا اٹھتا۔ یہ دو ہو گئے۔ پھر پہلے آسمان سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے، چوتھے سے پانچویں، پانچویں سے چھٹے، اور پھر ساتویں۔ یہ جو سماوات کا جہاں ذکر آتا ہے، اب آسمان کیا ہے قرآن مجید میں یہاں السماوات کا لفظ استعمال ہوا، اس کے معنی اور مفاہیم کی طرف نہیں جا رہا، لیکن یہ پہلے دوسرے تیسرے، یہ جو ہر آسمان پر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرشتوں کو یہ شرف حاصل، یہ شرف عطا فرمایا، فرشتوں کو یہ شرف حاصل ہوا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جو ملائکہ ساتھ آئے ہوئے تھے ان کے پروں پر میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سفر فرما رہے ہیں، تو فرشتوں نے اپنے نوری پر میرے محبوب مصطفیٰ علیہ السلام کے لیے بچھا دیے، اور میرے محبوب مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تلووں کے وہ بوسے لے رہے ہیں، اور سید عالم کی معراج ہو رہی ہے، میرے آقا بلند ہو رہے ہیں، میرے آقا آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور جب ساتویں آسمان پر پہنچے وہاں سے سدرۃ المنتہا تک جناب جبریل امین آگے کہ یا رسول اللہ اب مجھ پر سواری فرمائیں، میرے پر، انہوں نے اپنے پر بچھا دیے، تو جناب جبریل امین کے نوری پروں پر میرے محبوب مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اب سدرۃ المنتہا کی طرف بڑھ رہے، اور وہ سدرہ کہ جہاں باقی ملائکہ سارے کے سارے صرف آقا کی ایک جھلک کو تکنے کے لیے بےتاب، سدرۃ المنتہا پر پہنچ گئے۔ یہ 4 سواریاں ہوں گی۔ اب یہاں تو جبریل رک گئے کہ یا رسول اللہ یہاں سے تو میں آگے نہیں بڑھ سکتا، تو یہاں سے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رف رف کو لایا گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا جب میں رف رف پر سوار ہوا تو نور ہی نور ہے، لائٹس ہی لائٹس، اور ان میں اترتا چلا گیا۔ وہ رف رف کیا ہے؟ ایک سبز رنگ کا تخت، ایک سبز تخت پوش، ایسا تخت کہ جس پر سبز کور تھا، میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اس پر بیٹھے تو پھر وہ عالم نور کی طرف چل پڑا، نور کی وادیوں کی طرف، پھر
रफ रफ भी नीचे रह गया। अब उससे आगे का सफर, उसका मंजर सूरह अन-नज्म में उसकी एक झलक, सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैनी औ अदना। अब ये जो काबा कौसैनी औ अदना की रिफतों का है, यहां तो फिर मामला ही बदल जाता है। ये सवारियां 5 की 5 नीचे, और मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब की बारगाह में हाजिर हो रहे हैं। आका की जलवागरी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अजीम तर बारगाह में हुआ चाहती है। तो यहाँ जो नुकता फलसफा मेराज के हवाले से समझाना चाहता हूँ। अब चूंकि इन पर सफर करना था, आलम अर्ज से गुजरना था, आलम समा से गुजरना था, समावात से गुजरना था, आलम नूर से गुजरना था, तो उसके लिए मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तैयार किया गया बाकायदा तौर। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी में और दीगर कुतुब हदीस में ये रिवायत मौजूद है कि जनाब जिब्रील अमीन जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बेदार करते हैं और हरम में लिटाते हैं, लिटाकर सीना अकदस को चाक करते हैं और उसमें से कल्बे अत्थर को बाहर निकालते हैं, उसे फिर चाक करते हैं, फिर उसे धोकर तस्नीम और जमजम, फिर उसको बंद करते हैं और फिर कल्बे अत्थर को अपनी जगह पर रखते हैं और फिर सीना अकदस को जोड़ देते हैं और फिर उठाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफरे मिराज के लिए ले जाते हैं। ये वो नुकता है जो समझने में, यहां इस बात को ज़हन-नशीं रखें कि अहले इल्म के नजदीक, मुहक्किकीन के नजदीक, रिसर्चर्स के नजदीक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 4 बार शक्के सदर हुआ। 4 बार। एक मेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बिल्कुल इब्तदाई जिंदगी में, ये बिल्कुल छोटे से थे, पहली बार शक्के सदर सीने अकदस को जनाब जिब्रील अमीन ने वहां खोला। दूसरी बार जब उम्र मुबारक 10 साल की थी तो फिर सीने अकदस को चाक किया गया। तीसरी बार जब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही का नज़ूल हुआ चाहता था, उससे पहले। और चौथी बार शबे मेराज, सफरे मेराज पर ले जाने से पहले शक्के सदर हुआ। अब इसमें क्या हिकमतें हैं? अनगिनत हिकमतें हैं, मगर एक मैं झलक देना चाहता हूं। ये आका और मौला मुस्तफा अलैहिस्सलाम आए तो वजूद बशरी में हैं, मगर पूरी बशरियत में से बशर कामिल मुस्तफा अलैहिस्सलाम आए वजूद बशरी में हैं, मगर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वजूद बशरी बाकियों जैसा थोड़ा था। अब चूंकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे बचपन में दाखिल हुए, तो अब बाकी बच्चों की तरह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मूवमेंट नहीं थी। ये सब सीरत निगारों ने लिखा। तो उसके लिए सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने अकदस को खोलकर कल्बे अतर को पहली एक स्टेज पर बुक्का नूर बनाया जा रहा है। अब बाद रिवायात में उनकी तफसीलात मौजूद है। फिर जब थोड़ी उम्र आगे बढ़ी, 10 साल के हुए, तो अब भी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकी बच्चों के साथ उस दौर में जबकि लड़कपन शुरू हो रहा है, आम लड़कों के साथ
نہیں تھے. کیوں؟ وہ آپس میں جھگڑتے تھے، جھوٹ بولتے تھے. بعض لوگ بت پرستی کی طرف مائل ہوا چاہتے تھے. 360 بت تو کعبۃ اللہ میں کھڑے تھے. بت پرستی کا ماحول تھا. تو جو جدھر سے نکلتا کسی نہ کسی بت کے آگے گرا پڑا ہوتا. انسان کی بل عجبی بھی دیکھی، اپنے ہاتھ سے پتھروں کو تراشتا ہے، رنگ روپ دیتا ہے، منہ ماتھا نکالتا ہے، پینٹ چڑھاتا ہے، پھر اپنی جبیں اس کے سامنے جھکاتا ہے. مگر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سے لڑے نہیں ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی خیانت نہیں کی، کبھی ملاوٹ نہیں کی، کبھی ملاوٹ نہیں کی، کسی بت کے سامنے جھکے نہیں ہیں، ان کے قریب بھی نہیں جاتے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود بشری دیکھ رہے ہیں، پیکر بشری دیکھ رہے ہیں کیسے. جب آقا علیہ السلام کو کوئی تکتا تو صرف زبان پر ایک آواز آتی، صادق آ رہے ہیں. زبان پر ایک ہی جملہ مچلتا، امین آ رہے ہیں. زبان صرف یہ کہتی کہ غریبوں کے کام کرنے والے، بے قصوں کا ساتھ دینے والے، بے بسوں کی سننے والے، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور کرنے والے، بھوکھوں کو کھلانے والے، لوگوں کا سامان اپنے کندھوں پر اٹھا کر ان تک پہنچانے والے. الغرض حضور کی ذرا پرسنالٹی دیکھیں کس طرح. اس سے پیچھے اگر غور کریں گے نا، دوسرا شک صدر ہے، اور بچپن میں پیچھے غور کریں گے تو پہلا شک صدر ہے. اب تیسرا شک صدر کب ہو رہا ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہو رہا ہے. اس سے پہلے، اب یہاں اس نقطے کو ذہن میں رکھیں، قرآن کی پاور کی ایک جھلک صرف قرآن مجید ہی سے. فرمایا لو انزلنا القرآن علی جبل رأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر ہم اس قرآن کو کائنات کے پہاڑوں پر اتارتے تو وہ اسے سنبھال نہ سکتے، کرچی کرچی ہو جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے، خشیت الہیہ سے پھٹ پڑتے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. وہ جو کائنات میں طاقت کی علامت ہے، پہاڑ ٹھہراؤ کی علامت ہے، قوت کی علامت ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں شخص اپنی طاقت میں بڑا پہاڑ ہے، یا پہاڑ کی طرح جم کر کھڑا ہو گیا. وہ جو کائنات میں طاقت اور پاور کی علامت کے طور پر موجود سارے پہاڑ، وہ مل کر جس قرآن کو نہ اٹھا سکے، نہ سنبھال سکے، اسے تنے تنہا اکیلے قلب اطہر محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے تھام لیا، سنبھال لیا، اتار لیا. تو اس سے پہلے شک صدر ہوا تھا. اس کا مطلب ہے کہ ماورائی پاورز آپ کو عطا کی جا رہی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خصوصی کرم ہوا چاہتا ہے. اور پھر چوتھی بار شک صدر کب ہو رہا ہے؟ جب آپ نے ساری کائنات کا مشاہدہ کرنا ہے. صرف کائنات کا نہیں، صرف جنت کا نہیں، صرف جہنم کا نہیں، آسمانوں کا نہیں، زمینوں کا نہیں، بلکہ اس کائنات سے بھی آگے نکل کر، اس کائنات میں سے گزر کر، اور اس کائنات سے باہر جا کر اپنے مالک و مولا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کرنا ہے. دیدار تو اس کے لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیار کیا جا رہا ہے. اور کیسے؟ سینہ اقدس کو چاک کیا جا رہا ہے، قلب اطہر کو نکالا جا رہا ہے، اور پھر اسے دوبارہ جوڑا جا رہا ہے، اسے اندر رکھا جا رہا ہے، پھر سینہ اقدس کو بند کیا جا رہا ہے. اور پھر اتنی تیزی سے یہ سارا پروسیس ہوتا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یک بارگی کھڑے ہوں گے. اب سفر معراج کو نکلنے کو ہیں اور براق پر سوار ہونے کو ہیں. اتنی سی دیر. تو اب دیکھیں ان سواریوں کی عالم نور کی ہی کیوں نہ ہو، نورانی ہی کیوں نہ ہو، ان کی پھر کیا حیثیت رہ جاتی ہے، جبکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس طاقت کو جو اس وجود بشری کو عطا کی گئی کہ جہاں
नूरी फरिश्ता भी कोई पहुंच नहीं सकता, जिब्रील भी नहीं पहुंच सकते। तो शब मेराज ये सारी चीजें मेरे हबीब अलैहिस्सलाम को हासिल हुई और वो निगाह अता की गई हुजूर अलैहिस्सलाम को कि इतनी तेजी से, इतनी बर्क रफ्तारी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर फरमा रहे हैं। सही मुस्लिम की रिवायत के फरमाया कि मैंने सुर्ख टीले को देखा, उस टीले में कब्र मूसा को देखा, उस कब्र में जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को खड़े होकर सलात पढ़ते देखा। और बर्क रफ्तारी मेरे हबीब की नहीं है, बुराक की अभी ये बर्क रफ्तारी है। क्या कि जहां निगाह पड़ती है वहां उसका कदम पड़ता है। इतनी तेजी से वो सवारी सफर कर रही है। ये तो सवारी की बर्क रफ्तारी का आलम है, तो उस अजीम सवार मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की बर्क रफ्तारी का आलम क्या हो। और फिर ये सारी कायनातों में से गुजर कर, समावात में से गुजर कर, जन्नत को देखकर, जहन्नम को देखकर, पास्ट को देखकर, प्रेजेंट में रहकर, फ्यूचर को देखकर, और फिर इस कायनात टाइम एंड स्पेस को नीचे छोड़कर अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में चले। ये कुछ पहलू फलसफा मेराज के हवाले से मैंने आपसे शेयर किए हैं। इंशाल्लाह इसी सिलसिले में गुफ्तगू जारी रहेगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर वो चीज़ हम सबको अता फरमाए जिसमें दुनिया और आखिरत का सुकून है, हर उस चीज़ से महफूज रखे जिसमें दुनिया और आखिरत की बेसुकूनी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।